الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت و اعلی رسالت میں محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ مشہور و معروف آیہ مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے بھیجا کس طرف؟ تمام جہانوں کی طرف۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مبارکہ یہ ہے کہ پہلے دیگر انبیاء بھی اس کائنات میں، اس دنیا ارضی میں تشریف لائے، انہیں کسی ایک مقام کی طرف، کسی ایک شہر کی طرف، کسی ایک قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ مثال کے طور پر حضرت ہود علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کی طرف۔ اسی طرح وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف۔ ہر ایک کو کسی نہ کسی قوم، کسی نہ کسی علاقے، کسی نہ کسی سمت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، قوم کی طرف، کسی طرف۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مبارکہ یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا جان کونین سید العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے رسول بنایا، تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ جب قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات اپنی ربوبیت کا ذکر فرماتا ہے، رب ہونے کا ذکر فرماتا ہے، تو فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے کہ جو ہے رب العالمین۔ اور جب اپنے محبوب کا ذکر فرماتا ہے تو فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے انہیں بھیجا ہے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ شان ہے ہمارے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، بھیجنے کے لیے نا 3 چیزیں ضروری ہیں۔ کسی بھی چیز کو بھیجنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک بھیجنے والا، ایک جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے، اور ایک وہ جسے بھیجا گیا۔ 3 چیزوں کا ہونا ارسلنا کے لیے ضروری ہے۔ بھیجنے والا کون ہے؟ وہ رحمان ہے۔ بھیجنے والا کون؟ رحمان۔ جن کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ انسان، اور جسے بھیجا جا رہا ہے وہ سید الانس والجان صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کی شان کا قرآن میں روشن بیان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کو جا بجا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے رکھا ہے۔ جس طرح ان کی رسالت تمام عالمین کے لیے ہے، اسی طرح ان کی رحمت بھی تمام عالمین کے لیے۔ اچھا، اب عالمین کے لیے جب رحمت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے بھی رحمت، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، کیا ان سب کے لیے رحمت؟ تو ہاں، آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیجیے تو دیکھیے کائنات کی ہر شے نے حضور کی رحمت سے حصہ پایا ہے۔ کائنات کی ہر شے کو میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمینی کا فیض ملا ہے۔ اور رحمت کے ان مظاہروں کو دیکھنا ہے تو آپ طائف کے میدانوں کو دیکھیے، بازاروں کو دیکھیے، مکے کے ریگزاروں کو دیکھیے کہ کس طرح ان کی رحمت ہے، کس طرح ان کی شان رحمت للعالمینی ہے۔
اور کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت کا ایسا سمندر بنایا ہے کہ اس رحمت کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اب آپ دیکھیں، ہمیں کوئی ذرا سا برا بلا بھی کہہ دے تو ہم اس کی طرف رحمت سے دیکھتے نہیں ہیں، ہم اس کی طرف مسکرا کر بھی دیکھنا پسند نہ کریں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہمارے آقا کی شان کیا کہ طائف کے بازاروں میں تبلیغ دین فرما رہے ہیں، وہ پتھر برسا رہے ہیں، وہ جسم مبارک کو لہو لہان کر رہے ہیں، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین مبارک میں خون جو ہے وہ بھر گیا، اتنا خون بہا، لیکن سرکار مدینہ باعث قرور قلب و سینہ جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین یہ ہے کہ کبھی بھی زبان مبارک سے ان کے لیے دعائے ضرر نہیں فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چشم ابرو کا اشارہ فرمائیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں کہ اس میں بیچ میں بسنے والے جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں، آپ پر تنگباری کر رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پتھر پھینک رہے ہیں، کہ سب اس میں مل کر ختم ہو جائیں، ایک چکی کے دو پارٹوں کی طرح پس جائیں۔ لیکن جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، فرمایا میں اس دہر میں، اس جہان میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، بلکہ میرے رب نے تو مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ فرمایا یہ قوم اگر ایمان نہیں لائے گی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسلیں ایمان لائیں۔ دیگر انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی عظمتوں پر ہمارے ماں باپ قربان، ان کا مقام اور مرتبہ بڑا بلند و اعلیٰ ہے، لیکن جب ان کے ساتھ ان کی قوموں نے کچھ برا کیا تو انہوں نے ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، وہ قومیں تہس نہس ہو گئیں، عبرت کا نشان بن گئی۔ لیکن میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل آ کر عرض کر رہے ہیں کہ حضور حکم فرمائیں، لیکن سرکار دعائے ضرر نہیں فرما رہے، بلکہ ان کے لیے دعائے رحمت فرما رہے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے ایمان لانے کی دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں، ان کے لیے ایمان کی سلامتی کی دعا فرما رہے ہیں۔ یہ شان مبارکہ ہے، یہ شان ہے شان رحمت للعالمینی، یہ حضور کی شان رحمت للعالمینی ہے کہ جس کا مظاہرہ ہمیں سیرت مبارکہ کے ان گوشوں میں نظر آتا ہے۔ پھر دیکھیے، جب مکۃ المکرمہ فتح ہوا، ایک وہ وقت کہ جب تبلیغ دین کا سلسلہ شروع ہوا، 40 سال کی عمر میں نبوت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور وہ تمام سلسلہ شروع ہوا، ادھر دعوت شروع ہوئی، ادھر عداوت شروع ہو گئی، ظلم، زیادتیاں، سوشل بائیکاٹ، مسلمانوں کو مکے سے نکالا جا رہا ہے، سب کچھ۔ لیکن جب فتح مکہ کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ شان سے اس شہر میں داخل ہوئے، اب وہ سارے مجرمین سامنے کھڑے ہیں، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے زیادتیاں کیں، جنہوں نے مال غصب کیا، جنہوں نے نماز کے دوران اوجوڑی ڈالی، جنہوں نے نماز میں رکاوٹیں پیدا کی، جنہوں نے راہ میں چلتے ہوئے کانٹے بچھائے کہ جن کی وجہ سے تکلیف پہنچی، جنہوں نے ظلم کیا، زیادتیاں کی، وہ سب سامنے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ آج ہم سے انتقام لیا جائے گا، آج ہم سے جو ہے وہ بدلہ لیا جائے گا، ہمارے سروں کو اڑا دیا جائے گا، گھروں کو لوٹ لیا جائے گا۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکۃ المکرمہ میں اس فاتحانہ شان سے داخل ہوئے کہ سر انور اونٹنی پر اتنا جھکا ہوا معلوم ہوتا تھا جیسے لگتا ہے، راوی کہتے ہیں کہ حضور سجدے کی کیفیت میں شکر، حمد، اللہ کی حمد اور ثنائی بیان کر رہے ہیں کہ مولا ساری بڑائی، کبریائی یہ سب تیرے لیے، تو ہی سب سے بلند و بالا ہے۔ اچھا، سب سامنے ہیں، حضور چاہتے ایک اشارہ فرماتے تو ان سب کو قتل کر دیا جاتا، ان سب کو مار دیا جاتا جنہوں نے لوٹا تھا، جنہوں نے گھر بار کو لوٹا تھا، جنہوں نے صحابہ کے مالوں کو لوٹا تھا۔ لیکن فرمایا نہیں، لا تثرب علیکم اليوم، آج تم سب کے لیے امان ہے۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے امان ہے، جو تلوار کو رکھ دے اس کے لیے امن۔ امن امن کی ایسی صدا بلند کی کہ سب یک زبان ہو کر بولنے لگے کہ واقعی یہ رحمت للعالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے کہ جو سب کے لیے رحمت بن کر آئیں۔ کائنات کی جتنی بھی شے ہیں ان سب کے لیے رحمت ہے، چرند پرند، حیوان، انسان، ان تمام کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے۔ آپ دیکھیے، سیرت میں ہمیں یہ بھی واقعات ملتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں اونٹ آ رہا ہے اپنی فریاد کو لے کر،
درخت آ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں، وہ جھک کر بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے رحمت للعالمین ہیں، وہ اطاعت کر کر بتا رہے ہیں کہ یہ رحمت للعالمین ہمارے لیے بھی بن کر آئے ہیں۔ اسی طرح اونٹ حضور کی بارگاہ میں آئے کیوں؟ شکایت کرنے، کس کی؟ اپنے مالک کی۔ بڑی عجیب بات ہے، اونٹ اگر ہمارے پاس آ کر بیٹھے اور ہمارے قریب منہ کو لے کر آئے تو ہم ڈر جائیں گے۔ خوف میں مبتلا کبھی ایک جانور ہے، منہ کھول کر ہمیں کھا سکتا ہے، ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں اونٹ مسجد نبوی میں داخل ہوا، چلتا چلتا نبی پاک کی بارگاہ تک آیا، حضور کے پاس بیٹھا اور اس نے اپنے منہ کو سرکار کے کان مبارک کے قریب کیا اور کچھ گفتگو کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کے مالک کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ وہ مالک آیا، حضور نے فرمایا کیا تم نے کل رات کو اپنے بیٹے سے یہ بات کہی تھی کہ یہ اونٹ بوڑھا ہو چکا ہے، ہم اسے کاٹ کر محلے والوں کی دعوت کریں گے اور اسے ذبح کر دیں گے؟ تو اس نے فرمایا یا رسول اللہ بالکل میں نے یہ کہا تھا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل میں نے یہ کہا تھا۔ سرکار نے فرمایا یہ مجھے شکایت کرنے آیا ہے کہ اللہ کے حبیب جب سے میں نے یہ سنا ہے موت مجھے اپنے سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ مجھے ذبح کر دے گی۔ جب میں تندرست جوان تھا مجھ سے کام لیتے تھے، میرے اوپر سوار ہوتے تھے، میرے اوپر مال لاتے تھے، اور آج جب میں کمزور ہو چکا ہوں تو یہ مجھے مار کر ذبح کر کر محلے والوں کی دعوت کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں اسے امان دیتا ہوں، اب تم نے اسے کاٹنا نہیں ہے بلکہ جتنی اس کی زندگی رہ چکی ہے تم نے اسے کھلانا ہے اور پلانا ہے۔ یہ ہے شان رحمت للعالمین کہ جانور بھی اس رحمت کی طلب کے لیے حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور وہاں سے انہیں امان بھی مل رہی ہے، رحمت للعالمین کے مظاہرے بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ جتنے بھی عالمین ہیں ان تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام، اور یہ ان کی شان رحمت للعالمین ہی ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، جیسے بھی ہیں حضور کے امتی ہیں، حضور کے دامن سے وابستہ ہیں۔ آج جو ہمارا مقام ہے، عزت ہے، جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ ان کی رحمت للعالمین کے صدقے میں ملا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ انہیں یہ عالم پسند آیا، اور ان کی رحمت للعالمین آج بھی قائم ہے اور انشاءاللہ تا قیامت بھی قائم و دائم رہے گی، اور قیامت کے دن بھی انہی کے رحمت للعالمین کے مظاہرے نظر آئیں گے۔ فرمایا ہم کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، بزرگی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کی چاہوں گا شفاعت کروں گا، اور میں سجدے میں سر رکھوں گا تو رب فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سجدے سے سر اٹھائیے، آپ جس کی طرف چشم ابرو کا بھی اشارہ فرمائیں گے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو رحمت للعالمین کا مظاہرہ اب بھی ہو رہا ہے، اس وقت بھی ہو رہا تھا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی حضور کی شان رحمت للعالمین دکھائی جانے والی ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اس دن بھی ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی رحمت للعالمین سارے جہان عالم کو دکھائی جائے گی۔ جو آج نہیں بھی مانتے وہ اس دن بھی ماننے والے ہو جائیں گے۔ تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اگر ہمیں رحمت بخشش طلب کو کرنا ہے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے ہمیں یہ تمام چیزیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اس موضوع سے متعلق کوئی سوال آپ کا ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا۔ دیکھیے ہمارے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی ہے، ان کی سیرت، ان کا کردار ہمارے سامنے موجود ہے۔ جس طرح انہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسی طرح حضور سے محبت کریں۔ اچھا، انہوں نے محبت پر کبھی دلیل نہیں مانگی کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو اس کے لیے دلیل کیا ہے، ہم نے فلاں کام کرنا ہے تو اس کے لیے دلیل کیا ہے، ہم نے خوشی منانی ہے تو دلیل کیا ہے۔
جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر دلیلیں ایک طرف ہو جاتی ہیں. پھر جب محبوب سامنے ہو تو پھر تو ہو تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہائی. محبوب سے جب محبت ہو جائے تو پھر اس میں کوئی دلیل کسی چیز کو دیکھا نہیں جاتا کہ ہمیں فلاں چیز کو منانے کے لیے دلیل چاہیے یا فلاں چیز کے لیے دلیل. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی ہمارے سامنے ایک کسوٹی ہے، ایک ایسی جماعت ہے کہ انہوں نے محبت کی ایسی لازوال داستان کو قائم کیا جو کسی نبی کی امت میں نہیں ملتی. جس طرح حضور خود بے مثال ہیں، اسی طرح سرکار کے صحابہ بھی بے مثال. اور انہوں نے اس بے مثال جو صحابہ تھے، انہوں نے اس بے مثال محبت کی ایسی داستان کو قائم کیا کہ ان جیسا محبت کرنے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے اور ویسا آقا بھی دوسرا کوئی موجود ہے. تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی زندگی کے ہر ایکٹ سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے. جی میرا سوال یہ ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کا کیا اجر و ثواب ملتا ہے؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے سوال کیا. ہمارے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں ان پر عمل کرنے پر ہر وقت ثواب ہے، ہر وقت رحمتیں، برکتیں. اور پھر اس کی برکتیں دینی بھی ہمیں نصیب ہوتی ہیں، روحانی قلبی طور پر، اور دنیاوی طور پر بھی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. مثال کے طور پر صرف آپ ایک وضو کو دیکھ لیں. وضو فرمانا ہمارے آقا کی سنت مبارکہ ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے ایک وبا بہت سے ملکوں میں، ہمارے شہروں میں بھی داخل ہوئی کہ کہا گیا کہ اتنے مرتبہ ہاتھ دھوئیں، اتنی مرتبہ یہ کریں، اتنی مرتبہ وہ کریں. لیکن وہی ڈاکٹر جو ان تمام چیزوں کے بارے میں بتا رہے تھے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مسلمان جو وضو کا طریقہ کرتے ہیں اگر واقعتاً یہ اس پر صحیح طور پر عمل کر لیں تو یہ روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، جسمانی بیماریوں سے محفوظ. حضور کی صرف ایک سنت پر عمل کرنے پر اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں ہیں. تو اگر ہم تمام سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہوگا. ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات بینات پر، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کی رحمتیں، برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے. قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو